बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 27 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज इतवार का। आज आपसे मज़ीद कुछ अच्छी खबरें शेयर करते हैं। अच्छी खबरें आई हैं और कुछ चीज़ें जो कि डेडलॉक का शिकार थीं और कोई अच्छी खबरें नहीं थीं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सऊदी अरब के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, डेडलॉक ख़त्म हो गया है और बैकडोर चैनल पे जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वो हो गई है कामयाब और जो इख्तलाफात थे, जो गलत फहमियाँ थीं वो हो गई हैं दूर और अब कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया है। न सिर्फ इत्तेफाक हो गया है बल्कि दोनों मुल्कों ने फ़ैसला किया है कि हम आगे बढ़ेंगे और जो एक दरीना ताल्लुक़ है उसको बरकरार रखा जाएगा। और इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक ये भी हुआ है कि जनाब किसी भी तीसरे प्लेयर की वजह से, किसी भी तीसरे मुल्क की वजह से इन दोनों मुल्कों के यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। और तीसरा ये भी कि जनाब सऊदी अरब ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, पाकिस्तान को अश्योर किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को कि जनाब हमारा कोई फेवरेट नहीं है और ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब ने ये बावर करवाया है कि जनाब हमारा ना कोई PDM के साथ कोई लेना देना है, ना नवाज़ शरीफ साहब के साथ लेना देना है। हमारी जो भी हुकूमत काम आएगी पाकिस्तान में हम उस हुकूमत के साथ काम करेंगे, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है। ये कितनी हद तक, किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं, ये इसको साइड पे रख देते हैं। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद और अगर सुबह के भूले शाम को घर आ जाएं तो कहते हैं कि इसको भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। और इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहुत तारीख़ी नौइयत के थे, स्ट्रेटजिक थे, लेकिन चूँकि एक 3-4 ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से मामला ख़राब थे, उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी बातें दुरुस्त थीं और पाकिस्तान ने उन्हीं उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहा। पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए सख्तियाँ भी पाकिस्तान ने बर्दाश्त की और कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात भी हुए, लिहाजा वो एक साइड पे रख दिए गए हैं। और बिल आखिर जो सऊदी सफ़ीर नवाफ अल-मालिकी मुलाकात कर रहे थे, आर्मी चीफ़ से मुलाकात की, उसके बाद आर्मी चीफ़ के साथ बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और अब वो चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। और वो कन्फर्म ये हुई हैं कि जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदे, जो MOUs हुए थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे के मौके पे, वो सब के सब अब क्या कहना चाहिए बहाल होंगे और उन पे काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जनाब वो है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। 9 अरब डॉलर की ये सरमायाकारी है फौरी तौर पे और इस पे कुछ वर्किंग हो चुकी है और मज़ीद वर्किंग की जाएगी और इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा। और उस सिलसिले में जनाब ख़बर जो ये है वो ये है कि सऊदी अरब का जो अहम तरीन डेलीगेशन है वो आइंदा महीने यानी कि जनवरी में 2021 के पहले महीने में ही जनवरी में ये पाकिस्तान का विज़िट करेगा। सऊदी अरब का एनर्जी और यानी कि तवानाई और वज़ारत ख़ारजा का आला सतह का वफ़द सऊदी अरब का वो पाकिस्तान का दौरा करेगा और पाकिस्तान के दौरे में जनाब इस दौरे में इसमें कुछ दीगर हुकाम भी शामिल होंगे। और मैं ये भी बता दूं कि इन ताल्लुकात को मामूल पे लाने में पाकिस्तान और सऊदी अरब में मौजूद जो नज़र नहीं आते, जो दरीना मामलात को देखते हैं, जो स्ट्रेटजिक मामलात को देखते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने और DGISI फैज़ हमीद साहब ने, फिर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ़ हैं उन्होंने भी, और तुर्क अल फैसल जो कि किंग सलमान के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं उन्होंने भी, और फिर प्रिंस सुल्तान ने भी, इन सब ने बहुत अहम किरदार अदा किया ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। इस सिलसिले में जनाब आरामको जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है
وہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی اور آئل ریفائنری وہ لگائے گی. اور اس سلسلے میں سعودی عرب کا جو وفد ہے اس میں کچھ اور بھی ہیں جناب. اس ہائی لیول ڈیلیگیشن میں سعودی عرب کا انرجی سیکٹر ہوگا اور آفیشلز ہوں گے اس میں انرجی منسٹری کے اور پلس وزارت خارجہ کے اور پلس جناب پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بہت سارے سرمایہ کار آئیں گے. اور اس میں آئل اینڈ گیس فیلڈز اور اسی طریقے سے دیگر شعبوں میں اور ٹورزم کے شعبوں میں بھی سعودی عرب سرمایہ کاری کرے گا. اور پرائیویٹ جو وہاں کے بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی کاروباری طبقہ ان کو بھی پاکستان نے دعوت دی ہے اور سعودی عرب نے اس پہ ایگری کیا ہے کہ جناب وہ بھی سعودی سرمایہ کار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. اور اس سلسلے میں سعودی عرب کے پاکستان میں اسلام آباد میں سفیر نواف بن سعید المالکی انہوں نے بھی اس وزٹ کو کنفرم کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہ سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور اس سلسلے میں پرائیویٹ کمپنیز کے اس میں آفیشلز نمائندے بھی شامل ہوں گے. اور الٹیمیٹلی یہ ہے جناب کہ پاک سعودی عرب آپس میں قریب آ گئے ہیں دوبارہ سے. اور اس کا ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طویل سفر طے کیسے ہوا اور کتنی ہرڈلز تھیں. اس میں جو چیزیں وجہ تنازع بنی وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سعودی عرب کو واضح طور پہ کہہ دی گئی تھیں. اور یہ برف پگھلی ہے جناب. میں آپ کو بتا دوں کہ نائجر میں جو کانفرنس ہوئی تھی OIC وزراء خارجہ کی اس دوران یہ برف پگھلی ہے اور اس میں کشمیر کے معاملے کے بارے میں جو پاکستان کا ایک مطالبہ تھا دیرینہ وہ پورا کیا گیا اور انڈیا کا جو 5 اگست کا اقدام تھا 2019 کا اس کو مسترد کر دیا گیا اور 370 آرٹیکل کی منسوخی کو مسترد کیا گیا, 35A کی منسوخی کو مسترد کیا گیا اور اس طریقے سے OI کے فورم سے یہ باتیں گئیں. دوسری بات ایک بات ذہن میں رکھیے جی کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب پھر یہ جو چیزیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے ہوئی ہیں اور ایک اور چیز پہ بھی اتفاق ہوا ہے اور وہ اسرائیل کی طرف سے بھی کنفرم کر دیا گیا ہے اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے. تو پاکستان کا موقف بڑا واضح تھا اس سلسلے میں کہ فلسطین کی ریاست کو جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا اور اسرائیل نہیں تسلیم کرتا اور فلسطینیوں کو ان کا حق واپس نہیں دیتا, ان کی زمین واپس نہیں کرتا, تب تک یہ کام نہ کیا جائے. تو سعودی عرب کا پریشر پاکستان پہ تھا, پاکستان کا پریشر سعودی عرب پہ تھا کہ جناب یہ کام, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے اپنا موقف منوا لیا اور وہ موقف یہی منوایا کہ فی الحال اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں جناب. اور یہ جو ضد میں ایک دوسرے کے کہ آپ یہ بات مانیں اور آپ یہ بات مانیں تو ملکی معاملات اس طرح سے آگے نہیں بڑھتے, لہٰذا اس بات پہ بھی اتفاق ہوا. اور اسی لیے سعودی عرب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جناب جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں وہ بدستور کام کرتے رہیں گے اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی اور سعودی عرب کے دروازے پاکستانی عوام کے لیے کھلے رہیں گے. اب تو اس کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا جناب؟ نتیجہ یہ خبر جو ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات معمول پہ آ گئے ہیں, یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علم میں آ چکی تھی. ہمارے انتہائی ہائیسٹ فورم سے یہ خبریں کنفرم ہو گئی تھیں, میں نے آپ کو یہ خبر بتا دی تھی. اب اس کا ذرا پاکستان کی سیاست میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان کی سیاست میں یہ نتیجہ نکلے گا جناب کہ پی ڈی ایم مزید کمزور ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ یہاں پہ تاثر یہ دے رہی تھی اور یہاں پہ خاص طور پہ کہ جناب ہمارے پیچھے سعودی عرب ہے, ہمارے پیچھے برطانیہ ہے, ہمارے پیچھے امریکہ ہے. تو وہ جو چیز تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سعودی عرب MBS کے ایک اہم ایڈوائزر ہیں
ان کا بزنس پارٹنر ہیں وہ مسٹر حسین نواز کے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمس آ رہے تھے، اور جو پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھی یہ بات سعودی قیادت کو باور کرائی گئی کہ اس طرح کی چیزوں سے معاملات خراب ہوں گے اور معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب کیونکہ ایک دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا تبدیل ہو جائے گی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی جی، پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اسی طریقے سے ملٹی ڈائمینشنل رہے گی، اور سعودی عرب کی بھی ملٹی ڈائمینشنل رہے گی، اور یہ بھی ایک بات سمجھا دی گئی ہے دونوں طرف کہ جناب یہ اس طرح سے معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ جناب آپ ان کو چھوڑ دیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ترکی کی طرف نہ جائیں، ایران کی طرف نہ جائیں، ملائیشیا کی طرف نہ جائیں، اور انڈیا کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طویل ایکسرسائز کی گئی ہے، اور اس میں بیک ڈور چینل جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس سے پاکستان کی ایک تو آئل انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سعودی عرب کا، اور دوسرا یہ بات ایک اور بھی بتا دوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بہتری میں مدد ملے گی۔ ایک اور اچھی خبر آئی ہے اسی تناظر میں ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان ایک اور مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور آئی ایم ایف نے حکومت کو سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس سے متعلق جو اقدامات کرنے تھے اس میں پاکستان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے اس موقع پہ جو شیڈول ہے، طے شدہ شیڈول کے مطابق جو سیلز اور انکم ٹیکس کے معاملے میں کچھ اقدامات تھے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اٹھانے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تحت، اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے درخواست کی گئی کہ سیلز اور انکم ٹیکس سے متعلق معاملات جو تھے ان کو مؤخر کر دیا جائے، اور 6 ماہ کی تاخیر کی درخواست کی گئی تھی، یہ منظور کر لی گئی ہے۔ اور اس میں اب ایف پی آر جو ہے وہ اس سمجھوتے کے تحت سیلز ٹیکس ایکٹ میں ٹیکس اقدامات کی تاخیر اور ذاتی انکم ٹیکس کے سلیبس پر ہونے والے تکنیکی مذاکرات میں یہ چیزیں طے پائی تھیں جناب، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو لون دیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ نمبر 1 یہ کہ ہمارا گیس اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں ان کو معمول پہ لایا جائے، اور اس میں جو سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے، لائن لاسز ہیں، ان کو ختم کیا جائے، سبسڈی ختم کی جائے، اور اس میں جو بوجھ پڑتا ہے قومی خزانے پہ اس کو کم سے کم کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ کارپوریٹ انکم ٹیکس جو زیادہ تر استثناء واپس لینے سے منسلک ہے، اس طرح کے معاملات تھے، اور پھر سیلز اور انکم ٹیکس کو ریویو کرنا تھا ایف بی آر نے، وہ سارے کے سارے یہ تھا مسئلہ ہے یعنی مراد سادہ زبان میں کہ ٹیکس بڑھانے تھے، اور سیلز ٹیکس میں بھی اور انکم ٹیکس میں بھی اضافہ کرنا تھا، اور اس سلسلے میں اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اور اس سے بھی پاکستان کی جو اکانومی اس وقت بہت اچھی زور پکڑ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے جناب۔ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ہمارا کم ہو رہا ہے، زر مبادلہ بڑھ رہے ہیں، اور اندرونی بیرونی خسارہ کم ہو رہا ہے، تو اس میں مزید ایک اچھی علامت ہے یہ۔ اور گزشتہ بجٹ پلان میں جی 47 کھرب روپے کا ہدف پانے کے لیے جی ایف پی آر کی ریونیو کلیکشن میں 25% اضافے کا اعلان کیا تھا، لیکن ابتدائی 5 ماہ میں یہ ریونیو میں صرف 4% اضافہ ہوا ہے۔ تو ادھر بزنس کمیونٹی میں نے بھی پاکستان گورنمنٹ کو اپروچ کیا اور بتایا کہ جناب یکدم اگر آپ نے وہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لیں تو پھر یہ جو چلتا پھرتا کاروبار ہے، جو تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے معیشت اور جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، وہ بھی واپس ریورس گیئر لگ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ساری رکھی گئیں، اور گورنمنٹ کو بھی یہ احساس ہوا کہ اگر یکدم یہ سارا پریشر ڈالا گیا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور سیلز ٹیکس یہ جناب جو سورسز کے مطابق یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان
जुलाई 2021 में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना पर दोबारा बातचीत करने पर मुत्तफ़िक हुए हैं और फ़िलहाल इसको मौखर किया गया है। और IMF चाहता ये है कि पाकिस्तान एशियाई खुर्दोनोश पर सेल्स टैक्स वापस ले। ताहम FBR ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ इन इस्तिस्ना का तज्ज़िया किया ताकि इसके महंगाई पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लिया जा सके। और इस सिलसिले में जनाब पाकिस्तान में जो IMF की रेजिडेंट चीफ़ हैं ट्रीसा, उन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि बदकिस्मती से जारी मुज़ाकरात के हवाले से किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। और तनख्वाहों के स्लैब के बारे में जो मामला था वो ये था कि जी इनकम टैक्स में IMF चाहता है कि पाकिस्तान ज़ाती इनकम टैक्स की शरह में तब्दीली करे और ये भी तजवीज़ दी कि टैक्स की शरह में इजाफे के साथ सैलरी स्लैब्स को 20 से कम करके 8 किया जाए। ताहम ये भी है कि जनाब कि IMF ने मुजव्वज़ा ज़ाती इनकम टैक्स की शरह पर जून 2021 में मुज़ाकरात करने पर इत्तफ़ाक़ किया और मौखर करने से पहले इनकी ज़ाती इनकम टैक्स की शरह पर भी तवील बातचीत हुई। तो ये एक अच्छी ख़बर थी, मैंने कहा कारोबारी तबके के लिए भी और आम लोगों के लिए भी जो सैलरी क्लास हैं। और ये IMF ने बात मान ली और अब ये 6 माह के लिए मुसीबत टल गई, वरना वही बात है कि अब दोबारा IMF के प्रोग्राम पे अमल करने की बातचीत की जा रही है। ख़ास तौर पे बिजली एंड गैस के शोबों में वज़ीर आज़म ने इस बात का इंदिया भी दिया था कि इसको शुरू करना पड़ेगा। अगर वो भी शुरू होता तो वो भी प्रेशर आएगा, क्योंकि ये जितनी भी रियायतें दी हैं, इंसेंटिव दी हैं, उसकी वजह से ही मामलात आगे बढ़े हैं, कारोबारी और घरेलू भी, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही मईशत दबाव का शिकार है, लोगों की आमदनी कम हो चुकी है और अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो अब देखते हैं जनाब आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ये थी कुछ अच्छी खबरें।